2 جمادی الاول اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ شہر مدینہ سے بات کریں گے فہم قرآن پر کہ کامیابی کا ایک سبب اللہ کی نعمتوں کو سوچنا ہے، نعمتوں پر بھی سوچنے میں بھی کامیابی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 میں 69 سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فلاح اور کامیابی کا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، آنکھ ہے دیکھنے کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی، دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی، کان ہے سننے کی طاقت عطا فرمائی، ناک ہے سونگھنے کی حصت اللہ نے عطا فرمائی، زبان ہے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ تو جب انسان اللہ کی نعمتوں کو سوچتا ہے اور اس کا تذکرہ کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں شکر بڑھتی ہے، شکر کی کیفیات آتی ہیں، توحید کا اقرار ہوتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا حقیقی سبب بن جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تکلیفوں میں بھی ان نعمتوں پر نظر رکھیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ تکالیف آتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتی، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ تکلیف میں بھی بہت سارے وقت ایسے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف شکر کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سے زیادہ کسی اور کو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ کسی کا پیشاب رک گیا تھوڑی دیر کے لیے، دوا وغیرہ کی، اللہ کے حکم سے شفا ملی اور ٹھیک ہو گیا، تو وہ دیکھے کہ کسی کی تو کڈنی ہی خراب ہے تو یہ شکر کا مرحلہ ہے۔ کسی کی ٹانگ میں درد ہے، ناشکری نہیں کریں کہ ٹانگ میں درد ہے، کیونکہ کسی کی تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں، یہ شکر کا مرحلہ ہے۔ تو ہر تکلیف، ہر مصیبت جو ہوتی ہے وہ شکر کے حالات میں ہی آتی ہے، ناشکری میں نہیں آتی۔ مصیبت بھی شکر کے ہی حالات ہوتے ہیں اصل میں۔ یہ کون محسوس کرتے ہیں؟ ایسا صرف اور صرف متقین محسوس کرتے ہیں، جو تقوی کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، جو عارفین ہوتے ہیں، جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں متقین میں شامل فرما دے۔ تو رات کو سوتے ہوئے بھی دن بھر کی نعمتوں کا سوچنا چاہیے، اس سے دنیا کی کوئی تکلیف جو ہے وہ ناقابل برداشت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ تکلیف میں بھی کیا ہوتا ہے، راحت محسوس ہوتی ہے۔ تو اب حدیث کا ذکر کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ نقصان اور خسارے کا شکار ہیں۔ وہ 2 نعمتیں صحت اور فراغت، یعنی صحت ہونا اور پھر فراغت ہونا۔ بہت سے لوگ جو ہے نا اس میں نقصان اور خسارے کا شکار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بے دہانی اور غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ اس کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، نعمتیں ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، پھر سوائے افسوس کے کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اس لیے وقت نکال کر روزانہ سوچنا چاہیے کہ میرے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں جن سے میں فائدہ اٹھاؤں اور انہیں ضائع کرنے سے بچ جاؤں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تندرستی اور فراغت، یعنی فرصت کے لمحات 2 ایسی نعمتیں ہیں جن کی زیادہ قدر کرنی چاہیے، اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کر کے آخرت کا توشہ بنانا چاہیے۔ تندرستی کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بخوبی کر سکتے ہیں، دین کی خدمت کر سکتے ہیں، دوسروں کے ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ اسی طرح فرصت کے جو لمحات ہیں ان سے بھی خوب فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ورنہ بعد میں مختلف مشغولیات ہو جاتی ہیں، مصروفیات ہو جاتی ہیں، کاموں کا جب ہجوم ہونے لگتا ہے تو فرصت کے اوقات ضائع ہو جانے پر افسوس ہوتا ہے۔ نعمتوں کا سوچتے ہوئے اللہ کی حمد کرنا چاہیے، اس کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے ہر وقت کہ اللہ میں تیری ہی تمام تعریفیں اور تیری ہی میں شکر گزار ہوں۔ تو فائدہ یہ ہوگا کہ نعمتوں کا شکر ادا ہوگا، نعمتوں پر دھیان رہے گا، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائیں گے۔ اچھا، ہم نعمتوں پر دھیان کیسے دیں؟ تو ہمیں اپنی نگاہ کو اس طرف لے جائیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہیں جن کو ہم ہر وقت استعمال کرتے ہیں۔ سانس لینے کے لیے ہمیں ہر گھڑی آکسیجن ضروری ہے، بلا معاوضہ استعمال کریں، تھوڑی دیر کے لیے بھی آکسیجن رک جائے تو دم گھٹ جاتا ہے، ورنہ ہسپتالوں میں سانس کے مریضوں کی جو نلکیاں ہیں وہ دیکھیں کتنا خرچہ، ڈاکٹروں کی فیس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرتی ہوا میں آکسیجن دے رکھا ہے، اللہ کا بہت شکر ہے۔ پانی کی نعمت ہے، کوئی مشروب دنیا کا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مشروبات خریدنے میں وقت بھی ضائع ہوگا، قیمت بھی خرچ ہوگی، لیکن پانی اللہ نے ہمیں مفت دیا ہوا ہے۔ رہنے کا مکان ہے، سونے کا بستر ہے، زندہ رہنے کے لیے روزی روٹی ہے، دل بہلانے کے لیے اہل و عیال ہے، سب چیزیں اللہ کی نعمتیں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے جس کے بغیر کوئی عمل ہی قبول نہیں ہے۔ ایمان والا ہی جنت میں جائے گا۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کے شکرانے میں ساری زندگی سجدے میں گزار دی جائے تو بھی ناکافی ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی طرف نظر لے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسی نافرمان کو، مجھ جیسی بدتمیز کو، گناہ گار کو، بندہ تو ان نعمتوں کا بھی مستحق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے نا کہ اللہ نے بن مانگے یہ سب کچھ عطا کیا، بن مانگے ایمان عطا فرما دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سامنے رکھیں گے، ایک ایک نعمتوں کو شمار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 4 منٹ 46 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔